السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرآن دا وے ٹو جنت۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے سپارے کا رکو نمبر 15 سورہ بقرہ آیت نمبر 122، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے برسوں تک لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لوگوں کو دعوت دی، پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے خلیفہ مقرر کیے۔ اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا۔ دوسرے حضرت اسحاق کی اولاد جن میں پے در پے انبیاء کرام پیدا ہوئے، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے ہی جوڑ دیا۔ اسی شاخ میں جب پستی اور تنزلی کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے اور دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا، اور یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام اور پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کریں، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب تک یہ امامت کے منصب پر قائم رہے، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز ٹھہرا اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ پچھلے رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کے تاریخی جرائم اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی پیش کر دی، اور ان کو بتا دیا کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی، اور وہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود بھی چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں، اور چونکہ بنی اسرائیل اس طریقے سے ہٹ گئے تھے اس لیے اس کی اہلیت پوری طرح کھو چکے تھے، لہٰذا انہیں امامت کے منصب سے معزول کیا گیا۔ نیز یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے تھے، ان کا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہا، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی امامت کا مستحق نہیں۔ پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں سے وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور تمام انبیاء کرام کا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف تمام انبیاء دعوت دیتے چلے آئے۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس ہی مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اول بھی تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہے، مگر جب بنی اسرائیل کو اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیا گیا تو بیت المقدس کی مرکزیت خود سے ختم ہو گئی، لہٰذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا،
اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کو پہنچتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے 19ویں رکوع سے آخر سورہ بقرہ تک مسلسل اس امت کو وہ ہدایات دیں جن پر اسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر فار صدقہ جاریہ۔